الكبير رمضان الكبير. ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. آج حقوق العباد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آج ہمارا عنوان حقوق العباد ہے. سٹارٹنگ میں قرآن پاک کا جب تلاوت کلام پاک ہوئی اور ترجمہ بھی پیش کیا تو ہم جب قرآن پاک کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمیں حکم فرما رہا ہے مساکین کے حوالے سے، ہمسائے کے حوالے سے، مسافر کے حوالے سے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، بچے اپنے والدین کو نہیں پوچھتے. اتنا برا دور آ گیا ہے، بلکہ بھائی اپنی بہنوں کو نہیں پوچھتے. کتنے ہی کیسز اور آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ بھائیوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ ظلم کر دیا، وراثت میں جو جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، وہ نہیں دیتے، ظلم کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی داستانیں ہیں ہم دیکھتے ہیں. یعنی ایک طرح سے یہ دین سے دوری بھی ہے اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو آج کا جو معاشرہ یہ بنتا جا رہا ہے. پھر وہ فرسٹریشن بھی اس وجہ سے ہے، ایک دوسرے کا نقصان کرنے کا ہم سوچتے ہیں. پھر غیبت، چغلی، یہ ساری عادات اپنائی جاتی ہیں اور صرف نقصان اسی لیے تو ہوتا ہے. پھر ظلم اور بربریت ہمارے معاشرے میں جنم لے لیتی ہے. تو یہ سب کچھ جب ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ الٹیمیٹلی دین سے دوری ہے. ہمیں ممتاز کالر ہمارے بہت ہی خوبصورت بھائی بھی ہیں، جناب ڈاکٹر علی وقار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. علی بھائی، حقوق العباد پر چونکہ آج بات کرنی ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کا آج خیال نہیں رکھتا. ہمسائے وہ بھوکا ہے، اس نے کچھ کھایا ہے، یہ خیال نہیں رکھا جاتا. معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، رمضان المبارک کے جو اسباق ہیں وہ دو ہیں. ایک سبق ہمیں لینا ہے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق، جی، اور ایک ہم نے لینا ہے اپنی اجتماعی یا معاشرتی زندگی سے متعلق. ابھی آپ اپنے ابتدائیوں میں بھی فرما رہے تھے کہ کیا ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لیا ہے. رمضان کا جو ذاتی زندگی کے حوالے سے مقصد ہے وہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جی. عرب کی جو کتابیں، پرانی تاریخ کی کتب میں ایک واقعہ بڑا زبردست آیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ عرب میں آپ کو پتہ ہے جنگیں بہت ہوتی تھی. جی. تو جنگیں وہ گھوڑے پہ لڑا کرتے تھے، لیکن وہ بڑے سنجیدہ اور سمجھدار لوگ تھے. وہ ہر گھوڑا جنگ میں نہیں لے جاتے تھے. یہ بڑی ضروری بات ہے. ہر گھوڑا جنگ میں نہیں لے جاتے تھے. اس کے لیے انہوں نے گرم علاقوں میں، ریتلے علاقوں میں بڑے بڑے استبل بنائے ہوتے تھے اور اوپر کوئی چھت نہیں ہوتی تھی. وہاں گھوڑے کو بھوک اور پیاس کے ساتھ بغیر پانی دیے، بغیر چارہ دیے کئی دنوں تک رکھتے اور پھر اس ریتلے میدان میں دوڑاتے. اس دوران گھوڑے کا سٹیمنا چیک کرتے. بالکل. اور پھر لوہے کی وہ ایک انہوں نے سٹیمپ بنائی ہوتی، وہ اس گھوڑے کو آگ کے ساتھ لگا دیتے. تو جو سٹیمپ والا گھوڑا ہوتا وہ کہتے کہ یہ ریلائبل ہے جنگ کے لیے. صحیح. اور اس کو عربی میں پتہ کیا کہتے تھے؟ الخیل الصائم. اردو میں ترجمہ کریں تو روزہ دار گھوڑا. وہاں سے یہ لفظ آیا ہے صوم کا. تو لہٰذا ہمیں کسی مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. بالکل. اگر ہم وہ مقصد ہی نہیں حاصل کرتے، بالکل صحیح، تو بھوک پیاس کو اللہ سے کیا لینا دینا. حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ سر، روزہ آپ سے حلال چیزیں روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ بالکل. کھانا حلال، پینا حلال، باقی سب معاملات جو حلال ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے سامعین، ناظرین. روزہ حلال سے روک کے یہ پریکٹس کرا رہا ہے کہ باقی 11 مہینے حرام سے رکنا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ حرام سے نہیں روک رہے تو حلال سے روک کے اللہ نے کیا لینا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے رمضان جب ختم ہوتا ہے تو ہماری سائیکی ہے کہ چیزیں واپس آنے لگ جاتی ہیں، روٹین میں ہم واپس آ جاتے ہیں. اور وہ روٹین ہماری کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، اسی سپیڈ میں ہم دھوکہ دہی اور اس طرح کے وہ سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. رمضان میں ہم احترام کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے وہی. اب دیکھیں، رمضان کے بعد اللہ بھی نہیں بدلتا، اللہ بھی وہی ہے. بے شک. شریعت بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، احکام بھی وہی ہیں. یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. دیکھیے، بڑی کمپنی اپنے لوگوں کے ٹریننگ کرواتی ہیں. اور ٹریننگ کیوں ہوتی ہے بھلا؟ ٹریننگ کے بعد پرفارمنس بہتر ہو. بالکل. اگر رمضان کی یہ چاند رات آنی ہے اور اس کے بعد ہماری پرفارمنس صفر ہو جانی ہے تو پھر کاہے کی ٹریننگ اور کس لیے یہ بھوک پیاس؟ کچھ بھی ایسا نہیں. اچھا، یہ ہمارا جو ٹاپک ہے حقوق العباد، اس میں کس کس معاملات پہ حقوق آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ماں باپ، کیونکہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی ماں باپ، اف تک نہ کہو. پھر ایسے کون سے، اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے حقوق کا؟ اب میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک ہے ہماری ذات کے لیے رمضان کا سبق جو ہم نے بیان کر دیا. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے. صحیح. اور دوسرا اب آتا ہے اجتماعی یا معاشرتی طور پہ رمضان کا مقصد. بھوکا کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ساتھ والے گھر میں بیٹھے ہوئے بھوکے کا احساس ہو جائے. صحیح. پیاسا کیوں رکھا گیا؟ ساتھ والے پیاس کا احساس ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ احساس سے آ رہی ہیں
تو بس بات پھر ختم ہو گئی. یہ احساس بڑی زبردست چیز ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, مجھے بہت پسند. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اب ذرا توجہ کیجیے سر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اس شخص کو نا کوئی بڑی موذی قسم کی بیماری تھی. ایک صحابی اس کی طرف یوں کر کے دیکھ رہے تھے, کراہت آ رہی تھی, اسمیل آ رہی تھی, یوں کر کے دیکھ رہے تھے. جب وہ شخص بیمار چلا گیا نا تو رسول اللہ اس صحابی سے ناراض ہو گئے. اللہ, آپ نے فرمایا تو جس طرح سے کراہت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا, میں نے محسوس کی, اگر اس نے محسوس کر لی ہوگی تو اس کی تو عزت مجروح ہو گئی, دل آزاری ہوئی, بالکل اس کی تو دل آزاری ہو گئی. تو اگر رسول اللہ کو اتنی دل آزاری نہیں ہے قبول, تو اس سے زیادہ دل آزاری. اچھا, اور پھر دل آزاری کیا, یہاں تو فرض ہے. اللہ فرماتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ چاہتا تو محروموں کو ان کا ڈائریکٹ حق دے سکتا تھا, لیکن تمہاری آزمائش یہ ہے کہ وہ حق تمہاری جیب میں ڈال دیا. بالکل صحیح. اب تم نے دینا ہے اپنے بھائی کو, اپنی بہنوں کو, اپنے اعزا کو, اپنے اقارب کو اور اپنے رشتہ داروں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی بات آپ نے کی ہے یہ بڑا ضروری ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, اس ٹاپک کو. یہ جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, عزت نفس جو ہم مجروح کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کی, اور براہ راست انٹینشنلی کرتے ہیں, تو حقوق العباد میں اس کی کیا امپورٹنس ہے, میں چاہتا ہوں اس پر مزید بات کریں. سر یہ دیا ہوا بھی آپ ضائع کر دیتے ہیں. آپ جو دیتے ہیں نا, آپ اگلے کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں. کئی گنا وبال اپنے خاتے میں, جس طرح آج کل بانٹا جاتا ہے, لنگر بھی بانٹا جاتا ہے, پھر وہ دکھا کے ان کی تصویریں ویڈیوز بھی کی جاتی ہیں, تو وہ تو عزت نفس ان کی بڑی مجروح ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے بہت ان کو تک. اب وہ لینے والا جانتا ہے کہ وہ کس بوجھل دل سے لے رہا ہے. آپ یقین کیجئے اگر کسی کو یہ معلوم ہونا کہ اس کے گھر بچہ بھوکا نہیں بیٹھا, بیٹی یا بیٹا, وہ لعنت بھیجے, وہ کہے یہ تصویر بھی اپنے پاس رکھ اور یہ راشن بھی. بالکل ہے صحیح. یہ اپنے نفس پتہ لوگ کیوں مجروح کرواتے ہیں, اپنے اولاد کے لیے کہ ہمارا بچہ بھوکا بیٹھا, لیکن دینے والے کو یہ شرم نہیں آتی, اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے. نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا, کون کس نیت سے دے رہا ہے. سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھی اور خیر کی بات کریں, اگر ہم دو ہیں, ہم دو میں سے ایک بہت زیادہ صدقہ دے رہا ہے اور کسی کی مدد کر رہا ہے, تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے آپ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, دوسرا خود بخود انکریج ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے بھی کرنا چاہیے. دیکھیں دکھا کے دینا قرآن مجید کے اندر ہے کہ سرن و اعلانیتاً, وہ چھپا کے دیتے ہیں اور اعلانین بھی دیتے ہیں, لیکن دونوں صورتوں میں عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. دینے کا طریقہ یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, یہ مجروح نہ ہو. اب میں آپ کو بتاؤں جو لوگ, اب ہمارے یہاں ایک اور کیا ہے, اپنا سکا بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب محتاج ہیں اور ہم چوتھے محلے جا رہے ہوتے ہیں. جی یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے, جو زکوٰۃ ہے, جو فطرانہ ہے, جو صدقات واجبات دو ہیں, زکوٰۃ اور فطرانہ, باقی نفلی صدقے. یہ تقسیم بتائیے. میں بتانے لگا, یہ آپ اپنی اصل اور اپنی فرع کو نہیں دے سکتے. اصل سے مراد ماں باپ, اوپر دادا دادی, اور فرع سے مراد آپ کی اولاد, ان کے بچے, ان کو نہیں دے سکتے. آپ اپنے دائیں بائیں یعنی بہن بھائی سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. اچھا, افضل اور اولا یہ ہے کہ ان کو دیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کتاب الکبائر کے اندر امام زاہبی نے ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ پڑھ کے لرز جاتا ہے بندہ. ایک شخص تھا, بہت امین تھا, امانت دار, اتنا امین تھا کہ وہ مکہ کے رستے میں رہتا تھا, اور جب لوگ حج کرنے جاتے تو اس کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے. واپسی پہ زیادہ سامان ہوتا رکھ دیتے, واپسی پہ لے لیتے. ایک گروہ گیا, اس نے امانت رکھی, واپس پلٹنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا. اس کے گھر والوں کے پاس گئے, گھر والوں نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں پتا کہاں رکھی ہے, جا کے ڈھونڈو. اب ان کا سامان بہت زیادہ تھا, قیمتی تھا. وہ چلتے چلتے شیخ کے پاس گئے, کوئی بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ جو جنتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی ارواح آب زمزم کے اندر ہوتی ہیں, کنویں کے اندر. ٹھیک ہے, امام زاہبی بہت بڑے محدث ہیں. تم آب اب اس وقت زمزم کا کنواں اوپن تھا, اس طرح اب تو خیر بند ہو گیا. آب زمزم کے کنویں میں جا کے اس کا نام پکارو, اس کی روح جواب دے گی, اس سے پوچھ لینا سامان کہاں ہے. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب وہ گئے آب زمزم میں, وہ آوازیں دیتا رہا, آگے سے جواب ہی کوئی نہ آیا. وہ واپس پلٹ کے آئے, اس بزرگ کو بتایا تو ان کا تو رنگ اڑ گیا. انہوں نے کہا اچھا پھر حاضر موت کے اندر ایک کنواں ہے, سیاہ کنواں, وہاں جا کے اس کو پکارو, جو کہ جہنمیوں کی روحیں وہاں پہ ہوتی. اللہ اکبر. وہ وہاں گئے تو پہلی آواز پہ اس نے جواب دے دیا. اللہ. وہ پریشان, وہ کہ یار تو نمازی, اب توجہ کیجئے, تو نمازی, نیک, صالح, کوئی ایسا عمل نہیں جو تو نہیں کرتا تھا, اتنا شہرت تھی کہ لوگ تیرے پاس امانتیں رکھتے تھے, اتنا بڑا امانت دار. تو اس نے کہا میرا سامان بعد میں بتانا, پہلے مجھے بتا تو یہاں کیا کر رہا ہے, کیسے آیا. اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا, اور میری ایک بہن تھی جو بیوہ تھی, اللہ, اور وہ حاجت مند تھی, اور میرا اس سے اختلاف تھا کسی معاملے میں, تو میں اس کو تنگ دستی میں دیکھتے ہوئے تنگ دست چھوڑتا تھا اور لوگوں کے ہاں جا کے صدقہ خیرات. اللہ اکبر.
الٹیمیٹلی تو اللہ مجھے بخش دے گا، مومن نے بخشا جانا اپنے گناہوں واجبات اور نفلی عبادات کو سمجھنا ضروری ہے۔